بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے ساتھ پہلی بار لاہور میں مل کے۔ دیکھیں، جو مسرت صاحبہ نے کہا کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل ہے، لیکن اگر کوئی اور حل ہے تو پھر اس کا راستہ دکھائیں۔ جو اکانومی ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یا اگر کوئی اور راستہ نہ دکھایا گیا اور یا اگر الیکشنز نہ ہوئے تو شاید آگے وہ قیمت ادا کرنی پڑے جو یہ ملک آسانی سے برداشت نہ کر سکے۔ اس میں جو ایک پہلو ہے، محسن صاحب بیٹھے ہیں، محسن صاحب اور میری ہر روز بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکانومی تو آپ نے ویسے ہی روک دی جو تھوڑی بہت چلتی ہے، جو صوبوں کے بجٹ سے چلتی ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے صوبوں میں، کیونکہ پنجاب تھوڑا بڑا صوبہ ہے، یہاں پہ اکانومی تھوڑی بڑی ہے، یہاں پہ اکانومی کے چلنے کا دار و مدار اتنا گورنمنٹ کے پیسوں پہ نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا یا باقی جو چھوٹے صوبے ہیں اور پھر جو سیلاب آ گیا ہے، اگر گورنمنٹ اپنا پیسہ نہ انویسٹ کرے اکانومی میں اے ڈی پی کے تھرو یا جو اپنی فنڈنگ کے تھرو جو اپنی سروس ڈیلیوری چلاتی ہے، تو ملک تو مزید رک جائے، اس کا نقصان تو پورے پاکستان کو ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی حکومت ہے جس میں تقریباً سارے صوبوں کو بڑی شدید شکایتیں ہیں کہ جو بالکل آٹومیٹک ٹرانسفرز فنڈنگ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ اور میں اپنی آواز اس لیے یہاں پہ اٹھانا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک موقع ملا، کل خان صاحب سے ملاقات تھی۔ نیشنل میڈیا میں بڑا ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ میں صرف آپ کو خیبر پختونخوا کے فگرز دیتا ہوں کہ پچھلے یہ جو 7.5 مہینے یہ حکومت رہی ہے، تقریباً 120 ارب روپے انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے۔ اب 1000 ارب روپے کے بجٹ میں اگر آپ 120 ارب روپے ٹرانسفر نہ کریں تو جتنی بھی آپ کے پاس ایکچوئل سپیس ہوتی ہے وہ تو رک جاتی ہے۔ اس 120 ارب روپے کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ 30 ارب روپے انہوں نے بغیر پوچھے قبائلی اضلاع کے بجٹ سے کاٹے، جو کہ ایک ایسے ایریا ہے جس کے انضمام کے بعد وہاں کی مین سٹریمنگ جس طریقے سے ہو اس کا پورے پاکستان کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا اثر ہے۔ صرف پشاور یا خیبر پختونخوا میں نہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، آپ نے تحریک طالبان کا اس دن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھی، اس کے بعد کوئٹہ میں بلاسٹ بھی دیکھا۔ وہ جو 30 ارب روپے وہ نہیں دے رہے قبائلی اضلاع میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ سارا ڈیولپمنٹ کا کام رک گیا ہے، وہی بجٹ جو انہوں نے اپروو کرایا تھا فیڈرل گرانٹ کا، کیونکہ ابھی تک این ایف سی کا کوئی ایوارڈ نہیں ہوا، 55 ارب روپے میں انہوں نے صرف 5 ارب روپے ٹرانسفر کیے قبائلی اضلاع کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے، 8 ارب روپے تو ہم نے اپنی جیب سے لگا دیے۔ جان بوجھ کے قبائلی اضلاع میں جو فائنانسنگ فیڈرل گورنمنٹ کر رہا تھا صحت کارڈ کی 60 لاکھ لوگوں کی، وہ 5 ارب روپے تو یہ دے نہیں سکے۔ اور آج کے اخبار میں ہیڈ لائن ہے کہ اپنے ایم این ایز کے لیے 87 ارب کی ریکارڈ فنڈنگ میں سے 16 ارب ریلیز کر دیے، 30 کروڑ روپے انہوں نے وی آئی پیز کے فورن ٹرپس کے لیے ریلیز کر دیے۔ اب آپ سوچیں، آپ وزیرستان میں یا باجوڑ میں بیٹھے ہو اور آپ کو یہ پتا چلے تو آپ کس قسم کے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ یہ ہوا قبائلی اضلاع کا حال۔ ہمارا چھوٹا صوبہ ہے، چھوٹی اکانومی ہے، ہم نے 3 سال میں کوشش کی ہے کہ اپنی آمدن بڑھائیں، 3 سال میں تقریباً 3.5 گنا بڑھائی ہے، لیکن ہمارا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس پہ۔ جو تربیلا سے سستی بجلی بنتی ہے اس میں سے جو حصہ خیبر پختونخوا کا ہے، جو عمران خان کی حکومت میں 15 مہینوں میں ایک ریکارڈ 63 ارب روپے اور 3 سال میں 108 ارب روپے ہمیں ٹرانسفر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی اکانومی پہ ایک بہت بڑا فرق پڑا تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے 1 روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا نہیں ٹرانسفر کیا، اور اس کا امپیکٹ فیڈریشن پہ بہت برا ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار ریز کر رہا ہوں، 60 ارب روپے شاید پنجاب کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہو، خیبر پختونخوا کی ساری جو سپیس ہے وہ یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے پیسوں سے بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کیلکولیٹ کیا، میں محسن صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی طرف بھی کیلکولیٹ کریں کہ این ایف سی کا جو شیئر ہے اس میں سے بھی 30 ارب روپے ٹرانسفر نہیں کیے، اور جو ان کی ٹیکس کلیکشن چل رہی ہے، کیونکہ کوئی 22-23% پہ وہ انکریز ہونی چاہیے، 11 سے 12% پہ وہ ہو رہی ہے،
تو میرے خیال میں وہ ٹیکس کلیکشن پوری نہ کرتے ہوئے ایف بی آر کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 60 ارب روپے کا خسارہ خیبر پختونخوا کو ہوگا اور کوئی 150 ارب روپے کا خسارہ میرے کیلکولیشنز کے مطابق اندازاً پنجاب کو ہوگا، بال پاک جو سملر ہو. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فیڈرل نان پرفارمنس ہے، ایک طرف تو وہ ڈالر نہیں لا سکتے ملک میں، دوسری طرف صرف خیبر پختونخوا جیسے چھوٹے صوبے میں جون تک تقریباً 200 ارب روپے کا خسارہ یہ جو ہے وہ کاز کر رہے ہیں. 200 ارب روپے ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان میں تاریخی فلڈز آئے ہیں. اور بائی دا وے اتفاقاً بات یہ مجھے نہیں پتا، محسن صاحب بھی کلیئر کر سکتے ہیں، فلڈز میں ایک دن سوات میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کو ہم 10 ارب روپے کی گرانٹ دیں گے. یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ فلڈز پہ ایک پیسہ انہوں نے نہیں دیا، باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک پیسہ بھی نہیں ملا، وہ بھی ہم یہ 200 ارب روپے کے خسارے میں سے فائنانس کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج تک جو فلڈ کے متاثرین ہیں 3.5 ارب روپے کی ادائیگی اتنے بڑے کرائسس کے باوجود ہم ان کو کر چکے ہیں. لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم سے شروع ہوا تھا، اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہم نے پہلی کوارٹر میں ریکارڈ اے ڈی پی سپینڈنگ کرنے کے بعد اپنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بہت حد تک کرٹیل کر دی ہے، قبائلی اضلاع میں روک دی ہے، کیونکہ وہاں تو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پیسہ ہی نہیں آ رہا. اس کا امپیکٹ کہاں پہ آتا ہے؟ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کی اکنامک گروتھ کم کرنے پہ آتا ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگتا، آپ کا پورا پاکستان جو ہے وہ رک جاتا ہے. اچھا، 2 باتیں میں اینڈ میں کروں گا، پھر میں محسن صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. ایک تو بڑا زبردست پروگرام ہے، بڑا چیلنج ہمیں ہوا جو صحت کارڈ کا پروگرام ہے. ہمیں فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں تقریباً 3/4 پاکستان میں یہ جو ہے وہ آ گیا. اتنا زبردست امپیکٹ ہے کہ پچھلے 12 مہینوں میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے یہ خیبر پختونخوا میں استعمال کیا، اور اس فائنینشیل ایئر میں کوئی 15 لاکھ لوگ اس کو استعمال کریں گے. پاورٹی ریڈکشن کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، لیکن کوئی موقع یہ نہیں مس کرتے جس میں یہ صحت کارڈ کو بند کرنے کی کوشش کرے. مریم بی بی کا جو آڈیو لیک ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے، جب انہوں نے شہباز صاحب کو کہا تھا کہ یہ صحت کارڈ بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے سکسیسفل پروگرام ہے. کل انہوں نے ایک افواہ چھوڑی، اور یہ میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں 6 مہینے کے لیے یہ معطل کر دیا گیا، اور اپوزیشن کے جو سمپتھیٹک وہاں پہ میڈیا پرسنز ہیں اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے کچھ لیڈرز ہیں، انہوں نے بڑی خوشی سے یہ بات کہی کہ صحت کارڈ معطل ہوا. ایسے کوئی بات نہیں ہے. صرف ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے ایک ہمارا اینول پروسیس ہوتا ہے، جو 48 ہسپتال سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھے 203 میں سے ان کو ہٹایا اور 32 نئے ہاسپٹلز کو ڈال دیا. یہ صرف تاکہ یہ میسج آن دا ریکارڈ جائے. اور اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خطرناک سچویشن ہے اکانومی کی، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اب میں نیشنل اکانومی کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ہفتے مفتاح اسماعیل صاحب خط لکھ دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن بعد اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں. کل انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام پہ کہا کہ مفتاح اسماعیل نے 6 مہینے کچھ نہیں کیا، جو 23 ارب ڈالر کا خسارہ تھا کچھ ارینج نہیں کیا. کل انہوں نے اسی آئی ایم ایف پروگرام کی تنقید کی جو مفتاح اسماعیل نے 6 مہینے جو ہے وہ سائن کرنے میں لگائے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 3-4 بڑے پرابلمز ہیں، ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، ٹھیک ہے، کل ڈار صاحب نے خود یہ کہا، حالانکہ ہم پہ الزام لگاتے گئے پی ایم ایل این کے لوگ سارے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. کل ڈار صاحب نے خود کہا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا. یہ بات کل رات انہوں نے کہی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ جو آئی ایم ایف ان سے پوچھ رہی ہے، اور کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیونکہ ان 6 مہینوں میں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے کہ آپ کے پاس ریونیو ریزنگ کا
یا کاسٹ کٹنگ کا کیا پلان ہے اس کا ثبوت دیں. کیوں پوچھ رہی ہے؟ اسی لیے پوچھ رہی ہے کیونکہ پہلے دن سے جو یہ آئے تھے انہوں نے ان کو پتہ نہیں کون کون سے حساب دیے ہیں. فلڈز کے جو $30 ارب کا انہوں نے حساب لگایا. کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی پروف کریں کہ ایکسپینڈیچر آپ کیا اسپینڈ کریں؟ کیونکہ اس حکومت پہ انٹرنیشنل ادارے اور ہمارے دوست ممالک بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ایکچولی ایک سوال بنتا ہے اور وہ سوال یہی بنتا ہے اور باقی اس پہ کوشچنز آنسر میں بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ کہنے سے بات نہیں ہوگی کہ جی اکانومی کو ہم ٹھیک کر دیں گے. ریکارڈ مہنگائی ہے, ریکارڈ قیمتیں, جو ہمارے ڈالر ریزروز ہیں وہ تقریباً $7 ارب تک گر چکے. نو کانفیڈنس ووٹ سے پہلے $16 ارب تھے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف آپ کے پاس آ نہیں رہا, کوئی متبادل آپ نے بتایا نہیں. تو مہربانی کریں اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے ان 3-4 چیزوں پہ تو بتائیں, اور اگر پلان نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ تجویز لیں کہ یہ ہوا سے پلان نہیں آئے گا. پھر یہ ایک ہی حل ہے جس کی وجہ سے صوبے جو ہے وہ یہ خان صاحب کی ہدایت پہ اس موڈ میں جاری ہے کہ ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے نیشنل الیکشنز فورس کریں. کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا یہ جرت نہیں ہے کہ آپ مشکل اقدام لیں تو پھر جائیں نیشنل الیکشنز میں تاکہ ایک سٹیبل حکومت آئے. کیونکہ ایسے تو نہیں چل سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہ ہو, وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبوں کو پیسے نہ دے رہی ہو, پورا پاکستان جو ہے وہ رک جائے اور ہم کوئی کرشمے سے جو ہے وہ اس کرائسس سے نکل جائیں. بہت بہت شکریہ. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.